چاہتے تھے، اور یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو غریب نواز یہ پیغام بھی دے دینا چاہتے تھے کہ بار بار اس تاریخ کو نہ دہراؤ کہ جس طریقے سے میدان کربلا میں ہمارے باپ دادا کے اوپر پانی بند کر دیا گیا اور وہ بھوکے پیاسے رہے، ایسا نہیں کہ وہ مجبور تھے۔ ارے آج جب 1400 سال کے بعد اور 500 سال کے بعد جب معین الدین کی قوت اور اس کی شکتی کا یہ عالم ہے کہ تم اناساگر روکو تو ہمیں جانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، صرف اشارہ کرے تو معین الدین کی بارگاہ میں آ جائے، تو حسین کی طاقت اور اس کی شکتی کا عالم کیا ہوگا۔ وہ صرف دکھانے کے لیے زمانے کو غریب نواز نے یہ کام انجام دیا تھا۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، ہے نا، کہ تمام انسان گھاٹے میں ہے۔ اگر نہیں گھاٹے میں ہے تو وہ جو ایمان لایا، اور ایمان بھی ایسا ویسا والا نہیں، غریب نواز کی طرح ایمان کہ پتھر برساؤ، چاہے آگ برساؤ، چاہے پانی بند کرو، چاہے کھانا بند کرو، ایمان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ وہ مومن خسارے میں نہیں ہے، گھاٹے میں نہیں ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ہو، اعمال صالحہ بھی ہو۔ اعمال صالحہ کی ہم کیا مثالیں پیش کریں غریب نواز کی، ہم کیا مثالیں پیش کریں آپ کے سامنے سرکار غریب نواز کے اعمال صالحہ کی۔ یہی بہت بڑی بات ہے، یہی بہت بڑی مثال ہے کہ سرکار غریب نواز کے اعمال صالحہ وہ تھے کہ آج تو ہماری نمازیں اچھی خاصی فیسلٹی حالت میں بھی، اچھے معاملات ہوں، سارے انتظامات ہوں، سب چیزیں فراوانی کے ساتھ موجود ہوں، اس کے باوجود ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی مورخ کہ کسی کی بھی ایک تاریخ کا ایک ورق ہمیں دکھلا دیا جائے اور سرکار معین الدین کی زندگی کا کوئی ایک ایسا لمحہ دکھلا دیا جائے، چاہے معین الدین سفر میں ہو چاہے وہ حضر میں ہو، کہ ان دونوں عالم میں بھی غریب نواز کی ایک فرض کی بات تو چھوڑ دو، ایک نفل بھی سرکار غریب نواز کا اگر چھوٹا ہو تو دنیا مثال پیش کر کے دکھلا دے تو میں مان جاؤں۔ یہ غریب نواز کا اعمال صالحہ، چاہے وہ سفر ہو چاہے وہ حضر ہو، یہ غریب نواز ہیں جن کی سفر میں بھی تہجد بھی جو ہے قضا نہیں ہوئی۔ حضر تو بہت بڑی بات ہے، سفر میں بھی جس میں کتنے کیسے کیسے معاملات آتے ہیں۔ آج کا سفر تو بڑا آسان ہے، آج تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ جس وقت ہمارے اور آپ کے خواجہ سفر کرتے تھے اس وقت کا عالم دیکھیے آپ، اس وقت کی تاریخیں پڑھیے آپ۔ ایسے خطرناک ماحول میں بھی جب غریب نواز سفر میں کہاں سے ہوتے ہوئے آیا، ایران کہاں، وہاں سے آپ جو ہے مدینۃ الرسول جاتے ہیں، اور گئے تھے کیسے؟ حج کے ارادے سے۔ اور بڑا غضب، کیا بات ہے، غریب نواز کی ایک شان بتائیں آپ کو، غریب نواز کی ایک شان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے، ہے نا، عیسیٰ روح اللہ تک، بلکہ محمد رسول اللہ تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کا لقب حبیب اللہ ہو۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس کا لقب حبیب اللہ ہو۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی ولی ہوئے اور ہونے والے ہیں، قیامت تک کوئی ایسا ولی بھی نہیں ہے جس کا لقب حبیب اللہ ہو سوائے غریب نواز کے۔ اگر انبیاء میں حبیب اللہ کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے، اور اولیاء اللہ میں حبیب اللہ کوئی ہے تو وہ سرکار غریب نواز کی ذات ہے۔ آپ دیکھیے، اور یہ حبیب اللہ کا لقب
آج کی طرح نہیں کہ جو جس کو چاہے جو بنا دے، کسی کو نہر العلوم، کسی کو سمندر العلوم، ہے نا؟ تو اب آج کل تو فیکٹری کھلی ہوئی ہے، جو جس کو چاہتا ہے جو چاہتا بنا دیتا ہے نا؟ لیکن سرکار غریب نواز کو حبیب اللہ یہ کسی اور نے نہیں، یہ قدرت کی طرف سے لقب ملا۔ اور کب ملا؟ جب آپ کا وصال ہوا ہے، اور وصال کے بعد جب زمانے نے دیکھا تو آپ کے ثانی اقدس پہ لکھا ہوا تھا ماتا فی حب اللہ، ہے نا؟ ہاں، یہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، کہ یہ جو انتقال کرنے والا شخص ہے اس کو ایسا ویسا مت سمجھنا، یہ اللہ کا حبیب ہے اور مرا بھی اللہ کی محبت میں ہے۔ یہ وہ سرکار غریب نواز کی ذات پاک ہے۔ حضرات، میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ نے قسم، زمانے کی قسم اٹھا کر کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ مومن بھی ہو اور اعمال صالحہ بھی ہو، اور کیسا ایمان ہو اس کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ کیسا اعمال صالحہ ہو، ایک مثال صرف میں نے رکھی ہے غریب نواز کی، ورنہ یہ بندہ تو وہ ہے کہ اگر آگ کی بارش بھی ہو رہی ہے تو ایک دائرہ کھینچ کر کے نہ صرف خود وہ اللہ کی عبادت میں ہے، بلکہ جن 40 مریدین کے ساتھ آئے تھے انہیں بھی بے خوف و خطر اس دائرے میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم عطا فرما دیا۔ آگ چاہے برس رہی ہو، پتھر چاہے برس رہے ہو، ایسے خطرناک عالم میں بھی جو ہے سرکار غریب نواز نے اعمال صالحہ بجا لائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہ انسان ہے جو گھاٹے میں نہیں، نقصان میں نہیں، جس کے پاس ایسا ایمان ہو اور جس کے پاس ایسا اعمال صالحہ۔ آج تو ہم پھولے نہیں سمجھتے، 2 سجدہ نہ کر لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وقت کے غوث ہم ہی ہیں، جی، ہے نا؟ سب سے بڑے آفتاب اور قطب میں ہمارے ہی شمار ہے۔ غور کریں، اسی لیے کہتے ہیں بزرگوں کی یادیں منائیں، بزرگوں کی زندگی کو پڑھیں۔ جب بزرگوں کی زندگی کو انسان پڑھتا ہے نا تو اپنا کیا ہوا جتنا مجاہدہ ہے نا وہ سب بھول جاتا ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ اور اسی غریب نواز کے جد اعلیٰ میں سے ایک گزرے ہیں جنہیں زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زین العابدین کون ہے سمجھ رہے ہیں؟ حضرت امام حسین کے 3 شہزادے، کتنے؟ 3، اور تینوں کا نام علی، 2 تو کربلا ہی میں شہید ہو گئے، علی اکبر، علی اصغر، 3 علی تھے اور تینوں کا نام علی تھا۔ فرق کس سے ہوتا تھا؟ اکبر، اوسط، اصغر۔ جو بڑے تھے انہیں علی اکبر کہا جاتا تھا، جو بیچ والے تھے انہیں علی اوسط کہا جاتا تھا، اور جو چھوٹے تھے انہیں علی اصغر کہا جاتا تھا۔ بڑے علی، بیچ والی، چھوٹا علی۔ تو بڑے اور چھوٹے وہ تو کربلا ہی میں شہید ہو گئے، علی اوسط بچے۔ اسی علی اوسط کا لقب ہے زین العابدین، جن کو ہم امام زین العابدین کہتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ علی اوسط کو امام زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں، اور ہر عبادت گزار سے میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم میری بات کو بڑی مضبوطی کے ساتھ سنیے گا اور گیرہ باندھ لیجیے گا، کبھی بھی آپ کو اپنی عبادت پر فخر نہیں ہوگا، چاہے پوری زندگی عبادت میں گزار دو گے کبھی فخر نہیں ہوگا، اور تم احساس بھی نہیں کرو گے یار میں نے کیا سوائے آنسو بہانے کے کہ اللہ ہم نے تیری عبادت کی ہی نہیں، صرف
اس علی اوسط کا یہ لقب یاد رکھنا، زین العابدین. ان کو زین العابدین کیوں کہا؟ عابد کی جمع ہے عابدین، ہے نا؟ عابد کی جمع عابدین. عابد عبادت کرنے والا، عابدین سب عبادت کرنے والے، ہے نا؟ ان کا لقب ہو گیا زین العابدین. زین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زین یہ عربی لفظ ہے نا؟ تو جب آپ ڈکشنری میں اور لغت میں دیکھیں گے تو زین کا معنی ہوتا ہے زینت. کیا آتا ہے؟ خوبصورتی، بناؤ، سنگار، سجاوٹ، ہے نا؟ تو زین العابدین کا معنی کیا ہو گیا؟ عبادت گزاروں کا سنگار. عبادت گزار، عابدین کا سنگار، زینت. اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ کوئی جتنا بڑا عابد کیوں نہ ہو، عبادت گزار